جڑے کہندے نا بابے تے شے ہی کوئی نہیں ہے نا سچی دسو نہ پوچھنا چاہیے پہلے تو دس تو کی شے کیا بات شاباش 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 جڑا کہ نا بابے شے ہی کوئی نہیں انہوں پوچھو تو کی شے سبحان اللہ پہلے تے دس تو کی شے بس بس بیٹے بس بیٹھ نہیں بیٹے بس گالی نہیں دینی بابے شے کوئی نہیں اے قرآن ہے جڑا رب نے بابیاں دا ذکر کیتا ہے او جڑا بابا بلکہ بلکیس دا تخت لے آیا سی او کی شے ہوئے گی دسو جڑا آنکھ جھپکن تو پہلے تخت لے آیا جے سلیمان دی امت دے بابے دا حال محمد دی امت دے بابے دا کی حال ہوئے گا اندنے بابے شاہی کوئی نہیں میں تنوں دساں کی شہر نے بابے پرتھوی راج چوہان نے ایک جادوگر بھیجا ذرا بابے دا مقابلہ وہ جادوگر نے آکے نا اسرہ کر کے مٹھی فضا جو بند کر کے کہنے لگا بابا جی دس ایڈا ہی بابا تو میری مٹھی چکی ہے دس نا بابا جی نے آنکھ بند کی تھی کھول کے فرمان لگے گنگا جمنا دریاواں چو ریت لے کے آیا انہیں مٹھی کھولی تے وچ واقعی ریت فرمایا تو کافر ہے نا تیرے مقدرہ جی ریت آپ نے مٹھی بند کی تھی فرمایا ہن تو دس میری مٹھی چکی ہے جادوگر منتر پڑھ کے بڑی پرواز کی تھی کہنے لگا پتہ نہیں بابا کتھوں کی لے کے آئے ہیں آپ نے مٹھی کھولی تے بیچ گلاب دا پھول فرمایا جنت جو لے کے آیا ہوں اتھے تو جا ہی نہیں سکتا ویخ بابے کی شاہ نے تمام علماء کو پوچھنا ہے اگر کوئی قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے پوچھے گا کبھی بھی ختم نبوت نہیں سمجھ سکتا اور توحید کو بگاڑ کر جس طریقے سے ہمارے بریلوی مکتب اور شیعہ مکتب کے علماء نے پیش کیا اگر آپ ان کی توحید سمجھتے رہیں گے تو آپ کو کبھی توحید سمجھ نہیں آئے گی باقیوں سے بھی پوچھنا ہے اور پھر صرف پوچھنے پہ اکتفا نہیں ریفرنس چیک کرنا ہے اگر کسی کے ماں باپ قادیانی ہے تو وہ قادیانی مر جائے گا ادھر سارے کہیں گے نہیں اس کو تحقیق کرنی چاہیے تو سرکار جو جدھر لگا ہوا ہے اس کو وہاں پہ تحقیق کرنی چاہیے کہ حق بات کیا ہے تمام علماء سے پوچھیں ان کے ریفرنسز لیں اور وہ چیک کریں پھر کتابوں کو فائنل اتھارٹی مانیں کیونکہ عزتیں ان بزرگوں نے کتابوں کے نام پہ اویل کی ہیں یہ یاد رکھیے گا اگر کوئی بزرگ اپنی کتاب کا غدار ہو گیا تو اس کی عزت ختم ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا ریفرنس بھی ہمیں کتابوں سے آپ نے دینا ہے بابوں سے نہیں دینا ہم ان بابوں کے خلاف تو نہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں ہم تو ان بابوں کے خلاف ہیں جو کتابوں کے غدار ہیں اگر ہم ان بابوں کے خلاف ہوتے تو ہم ان کی کتابوں کو یوں اپنے ٹیبل کے اوپر سجاتے ان کی وفات کے 1200 سال کے بعد ان کی بگوٹن اولاد نے تو یہ ٹیبل کے اوپر نہیں کتابیں سجائی ہوئی ہیں روحانی اولاد نے سجائی ہوئی ہیں میری کوئی امام بخاری سے رشتہ داری نہیں ہے امام مسلم سے رشتہ داری نہیں ہے دین کا رشتہ ہے بس تو ان کی کتابوں کو اتنے احترام سے رکھا ہے وہ خود آ جائے تو ہم کتنا ان کا احترام کریں گے لیکن وہ بابے جو کتابوں کے غدار ہیں ان کی عزت ہم کیسے کریں یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ان لوگوں نے عزتیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر اویل کی ہیں چندے کھائے ہیں جدادیں بنائی ہیں اگر یہ غداری کریں گے تو ان کی عزت بھی ساتھ ہی ختم ہو جائے گی بالکل اس سے بڑی سزا یہ ملے گی کہ میری جیسی بلا ان کے اوپر مسلط ہو جائے گی میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں تو سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31 اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے بزرگوں کو احبار یعنی وہ عالم جو علم کی گہرائی میں ہو رہبان راہب صوفی جوگی ان کو رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر اس آیت کے کانٹیکسٹ میں جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے شیخ البانی سلسلہ احادیث صحیحہ میں اسے لے کے آئے ہیں عدی ابن حاتم مشہور فیاض جو حاتم تائی تھے ان کے بیٹے مسلمان ہوئے کہتے ہیں میں نے نبی الاسلام سے عرض کی کہ اللہ کی کتاب میں ایک آیت ہے جو مجھے کھٹکتی ہے نبی الاسلام نے کہا کون سی؟ کہا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ
یا رسول اللہ ہم نے تو کبھی بھی اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کی پرستش نہیں کی تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے بتاؤ جب تمہارے علماء اور یہ جوگی اور صوفی لوگ کسی اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام اور حرام کردہ چیز کو حلال بتاتے تھے تو کیا تم ان کے فتووں کو مان نہیں لیتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسے ہی تھا. فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے. یعنی نبی علیہ السلام کہہ رہے تھے عدی ابن حاتم تم نے کر لینا تھا غور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. آگے سے عدی ابن حاتم نے یہ نہیں عرض کی کہ یا رسول اللہ میں تو جاہل تھا، یہ تو علماء کا کام ہے، ہمیں علماء سے ہی پوچھ کے چلنا چاہیے. اب نبی علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں علماء سے نہیں پوچھنا، کتابوں کو دیکھنا ہے، ان علماء سے پوچھنا ہے جو کتابوں کے مطابق فیصلہ کریں. اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان نے علماء سے پوچھنے کے بعد کتابوں سے ویریفائی کرنا ہے، ورنہ تو نبی علیہ السلام کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ تم نے اپنے علماء کو رب مان لیا تھا. مراد یہ کہ اپنے جو علماء ہیں نا جب وہ بات کرتے تھے تو چیک نہیں تھے کرتے کہ کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، انبیاء کی وحی میں کیا لکھا ہوا ہے. یہی ہم بھی عرض کر رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیغمبر اور ہے، بابوں کا پیغمبر اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. اگرچہ بابے بھی اسی خدا رسول پیغمبر اور کتابوں کے ماننے والے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں آئی ہیں. انہوں نے اپنی خرافات کو دین کا نام دے دیا. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے کفار کے ساتھ بحث کرنے کے حوالے سے ایجوکیٹ کیا تو سورۃ الاحقاف میں فرمایا کہ ان کافروں سے کہو ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے نبی ان سے فرماؤ اگر قرآن کو نہیں مانتے نا تو اس کتاب سے پہلے جتنی الہامی کتابیں نازل ہوئی ہیں نا وہ لے آؤ، یا انبیاء کے آثار یعنی سنت، اس کا ریٹن ریکارڈ حدیث. کہتے ہیں حدیث کا ذکر کدھر ہے؟ قرآن میں موجود ہے. اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم اپنے دلائل میں سچے ہو، اس قرآن کو نہیں مانتے تو اپنی الہامی کتابیں اور انبیاء کے آثار سنت لے آؤ. بتاؤ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ سکھا رہا ہے کہ کتابوں سے بات کرنی ہے. اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ ایز فار ایز توحید از کنسرنڈ، دنیا کے جتنے بھی ریلیجن ہیں، جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں، کوئی بھی ہو، کتابیں ایک خدا کی بات کرتی ہیں اور وہ خدا ہے جیلس گاڈ ہے، اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، کسی پیغمبر کو، کسی فرشتے کو، کسی بزرگ کو نہیں. ہاں پریکٹیکلی دیکھ لیں، سارے فرقوں کے، سارے مذاہب کے ماننے والے لوگ مرے ہوئے لوگوں کو قبروں پہ جا کے پکار رہے ہیں اور ان سے نظر نیاز کر رہے ہیں بجائے اللہ سے مانگنے کے. تو کتابوں کا دین جو ہے وہ آپ نے فالو کرنا ہے، صرف ان بابوں کو ماننا ہے جو کتابوں کو مانتے ہیں. تو یہ جو الزام بار بار میرے اوپر لگتا ہے نا کتابوں کی بات کرتا ہے تو بابوں کی بے حرمتی کرتا ہے، یہ کتابیں بھی بابوں نے لکھی ہیں. او سرکار جدہ لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد اور تے میاں محمد بخش اور ہیں وہ تواڈے بابے اور بخاری مسلم اور، یہ تو سارے وفادار ہیں اپنے پیغمبر کے. تمہارے بابے وہ ہیں جنہوں نے غداریاں کی ہیں. تو اس طرح تو نہ کرو کہ دونوں چیزوں کو مکس کر کے پبلک کو دھوکہ دینے کی کوشش کرو. سورۃ الاعراف میں تو اللہ تعالیٰ نے بلعام بن باورا جو ایک یہودی عالم تھا، کتے کی مثال اسے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کتے کی مثال ہے، جیسے کتا ہر وقت زبان ہانپتا رہتا ہے، خواہ اس پہ بوجھ ڈالیں یا نہ ڈالیں اس کی رال ٹپکتی رہتی ہے، یعنی وہ دنیا میں گھر جاتا ہے. ایک یہودی عالم تھا بلعام بن باورا. بلعام بن باورا بھی ہے، بلعام بن باورا بھی، یہ دونوں پروننسیشن اس کے لیے آتی ہیں. المستدرک للحاکم میں ابن مسعود کا قول موجود ہے ایک یہودی عالم کے بارے میں. وہ بھی عورت کے چکر میں پھنس گیا تھا، چاچیوں کے چکر میں، جیسا علماء بھی چاچیوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ کتے کی مثال ہے. لہٰذا ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بھی جب علماء سو کے لیے کتے کی مثال بیان کرتے تھے لوگ چڑھتے تھے یہ علماء کو کتا کہہ رہے ہیں. جناب قرآن میں لکھا ہوا ہے علماء سو کے لیے کتے کی مثال، یہ کوئی نٹوریس مثال نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے جن میں بدعتیں اس طرح راسخ ہو جائیں گی جیسا کہ باولا کتا کسی کو کاٹ جائے اور اس کے ایک ایک ریشے میں اس کا حلق پہنچ جائے. میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے، ان کے اندر گمراہی ایسے پھیل جائے گی کہ ان کے ایک ایک ریشے تک
وہ بدعت پہنچ جائے گی. اب مجھے بتائیں یہ کون سا باولا کتا ہوگا؟ کیا کسی کرکٹر کے کاٹنے سے، کسی اسکواش کے پلیئر کے کاٹنے سے، کسی ہاکی کے پلیئر کے کاٹنے سے دین میں بدعت جاری ہوتی ہے، یا کسی بزرگان دین یا علماء کرائم، علماء کرام، کرائم انگلش والا میں بول دیتا ہوں، کے کاٹنے سے ہوگا؟ یقیناً علماء کرائم ہوں گی، علماء سو یقیناً علماء کرائم ہی ہوں گے. یعنی کہ علماء سو ایک ہے علماء پرائم، علماء حق، اور ایک ہے علماء کرائم یعنی علماء سو. تو انہی کا ذکر ہے. تو ابو داؤد شریف میں کتے کی مثال نبی علیہ السلام نے بھی علماء سو کے لیے بیان کر دی.